بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے چند خوبصورت واقعات سنائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انگوروں سے بری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب دیہاتی سے رکابی لی اور انگور کھانے شروع ہو گئے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہا تھا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تمام صحابہ کرام حیران اور منتظر تھے، کیونکہ خلاف عادت کام جو ہو رہا تھا۔ عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی ہدیہ پیش کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صحابہ کرام کو بھی شامل کر لیتے تھے، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے تھے اور مسکراتے جا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر انتہائی متعجب تھے، جبکہ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، وہ خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ پھر خالی رکابی لے کر واپس چلا گیا، جبکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ سے پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے ہدیے میں ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ کے پوچھنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی؟ میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں، مجھے لگا اگر تمہارے ساتھ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے، اس لیے میں نے وہ سارے انگور خود ہی کھا لیے۔ سبحان اللہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں۔ ناظرین، جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی تعلیم دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ کے سخت دشمن ہو گئے تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک گلی سے گزرتے تھے۔ اس گلی میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر روز اپنی چھت پر کوڑا کرکٹ کی ایک ٹوکری لے کر بیٹھ جاتی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے عین اس کے چھت کے نیچے سے گزرتے تو وہ بڑھیا ٹوکری کی تمام گندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتی اور خوش ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز اپنا سر مبارک اور لباس جھاڑتے ہوئے گزر جاتے، کبھی ماتھے پر بل نہ آتا۔ اکثر کیا بلا ناغہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ بڑھیا اپنا یہ اذیت ناک کام کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزر جاتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے۔
یعنی بڑھیا کے گھر کے سامنے سے گزرے تو کسی نے ان پر کوڑا نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ آج اس بڑھیا نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ خیال آیا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو۔ کسی سے دریافت کرنے پر تصدیق ہو گئی کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کراہتی ہوئی آواز آئی، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد۔ یہ سن کر بڑھیا کانپ گئی اور سوچنے لگی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے انتقام لیں گے، کیونکہ آج میں بیمار ہوں، میں ناتواں ہوں، آج وہ جو چاہیں گے میرے ساتھ سلوک کریں گے۔ بہرحال بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا سے بڑے پیار اور نرم و حلیم لہجے میں پوچھا، آج آپ چھت پر موجود نہ تھیں، مجھے خیال آیا کہ شاید آپ بیمار ہیں۔ آپ بیمار اور تنہا ہیں اور آپ کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں آپ کو دوا لا دیتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو دوا لا کر دی، اسے پانی پلایا اور اس کے گھر کی صفائی بھی اپنے ہاتھوں سے کی، اور جب تک وہ بڑھیا بیمار رہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت و تیمارداری کرتے رہے۔ اب بڑھیا کا خوف بالکل دور ہو گیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوئی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ تھا وہ حسن سلوک جس کا مظاہرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں اور پستیوں سے انسان کو نکال کر اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کر دیا۔ ایک اور مرتبہ کا ذکر ہے کہ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا تھا، وہ چکی پیس رہا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ اس غلام کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔
چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ غلام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے دین اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں اپنی جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا اس غلام کو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، محبت اور حسن سلوک نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب مسلمانوں کو بھی اچھے اخلاق والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔